बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ऑडियो में ये डिस्कस हो रहा था कि गवर्नमेंट ने जो टिप्स दे रखी हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त कौन कौन सी एहतियात आपने करनी है, तो चंद उनमें से यहाँ शेयर की। अब जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है उसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है, आफ्टर एवरी 4 years you should get a copy of जमाबंदी showing your title and extent of property owned by you। हर 4 साल के बाद नए सिरे से रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। नए सिरे से मुराद कि उसको अपडेट किया जाता है। जो पिछले 4 साल के अंदर जो प्रॉपर्टी सेल हुई होती हैं, नए मालिकान आ जाते हैं, तो उनके हवाले से जो बुक इख्तियार की जाती है उसे जमाबंदी या रजिस्टर हकदारान ज़मीन, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये उसके मुख्तलिफ नाम हैं, वो इख्तियार की जाती है। तो उसके हवाले से कहा जा रहा है कि हर 4 साल के बाद जब नई जमाबंदी बने तो आप अपना एक बार फर्द निकलवाएं, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि आपका रिकॉर्ड एज इट इज वो कायम है, या अगर आपने इन 4 सालों में जमीन खरीदी है तो आपका रिकॉर्ड इस नई जमाबंदी में आ चुका है। ये बाय लॉ कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से करना, लेकिन ये एहतियातन आपको कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी निज़ाम का कोई पता नहीं होता। ये बैठे बिठाए आपकी जायदाद किसी और को मुंतकिल कर दें, इस काम में ये मास्टर है। आगे जनाब, इन केस ऑफ परचेजिंग अ हाउस ऑलरेडी हैविंग टेनेंट्स, prefer to get it vacated completely, replacing the previous tenants by new ones with fresh tenancy oblique lease agreement duly registered by rent registrar। वो कहते हैं कि अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं और उसमें ऑलरेडी कोई टेनेंट्स यानी किरायादार रह रहे हैं, तो आप बेहतर ये है कि पहले उन किरायादारों से घर खाली करवाएं और उनकी जगह नए किराएदार, या अगर वही किरायादार आपने रखने हैं तो उनके साथ नया एग्रीमेंट करें और उस एग्रीमेंट को प्रॉपर रजिस्टर करवाएं। यानी रजिस्टर किससे करवाना है? जो रेंट कंट्रोलर है उसके पास उस एग्रीमेंट को रजिस्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही जो पुराना एग्रीमेंट जो पुराने ओनर्स के साथ चल रहा है आप उसी के तहत चलते रहें कि चलें जब ये एक्सपायर होगा तो उस वक्त हम नया कर लेंगे, बल्कि नहीं, आपके नाम से नया एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है, ओपन प्लॉट्स आर प्रोन टू इलीगल पोजेशन, hence construct boundary wall with a gate to safeguard your property। कि जो खाली प्लाट पड़े होते हैं वो दावत दे रहे होते हैं कब्जा माफियाज को, तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपका कोई प्लाट है तो उसकी बाउंड्री आप तामीर करें और उसको गेट वगैरह लगाएं, और ताकि आप उस अपनी उस प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड कर सकें। ये मैंने यहाँ जिक्र किया कि ये टिप्स मुख्तलिफ दी जा रही हैं। ये कैसे तैयार की गई? ये वही जो लोगों के मसाइल हैं उनको सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक हदायतनामा ये इस पे अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर परचेजिंग प्रॉपर्टी गिव अ नोटिस इन लोकल न्यूज़पेपर थ्रू योर लॉयर। अब ये एक ऐसा है कि जिस पे तो खैर कभी किसी ने गौर ही नहीं किया और इसको एक एक्स्ट्रा समझा जाता है, और बंदे क्योंकि बचत के रास्ते देखते हैं कि किस तरीके से हमारा खर्चा कम से कम हो, तो इसलिए इस साइड पे तो कोई जाता नहीं है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो लोकल न्यूज़पेपर में आप उस हवाले से एक नोटिस दे दें, यानी पब्लिक के नाम, कि ये प्रॉपर्टी हम सेल करने जा रहे हैं, और ताकि अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है तो वो ऑब्जेक्शन पहले ही रेज कर दे। और ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ठीक है कि कल को अगर कोई एतराज करता है तो आप ये कह सकते हैं, अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई केस हो जाता है तो आप अदालत में कह सकते हैं कि जनाब हमने जनरल पब्लिक को ऑलरेडी ये बता दिया था कि ये हम प्रॉपर्टी सेल कर रही हैं। या कल को खरीदार के लिए मसला बने तो वो भी बता सकता है कि जनाब इसका तो बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया गया कि ये हम सेल कर रहे हैं। अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो वो सामने आ जाए। टाइम फ्रेम दिया गया कि इतने टाइम में आप ऑब्जेक्शन कर लें, अगर किसी का है तो वो नहीं किया गया तो अब ये क्या अदालत में लेने आए हैं, तो वो इस लिहाज से वो ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी विच इज लेइंग वेकेंट, इट इज बेटर फॉर यू टू प्रॉपरली लॉक इट
ان کیس آف دا ہاؤس اینڈ ارینج فار اے گارڈ. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پراپرٹی خالی پڑی ہوئی ہے لائک سے آپ کا گھر ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو پراپرلی آپ لاک کریں اگر آپ نے اس کو رینٹ پہ نہیں دیا ہوا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے گارڈ کا بندوبست کریں. اب پھر یہ وہی بات ہے، اس پہ ایکسپینس آتا ہے تو لوگ اس سائڈ پہ نہیں جاتے. اور اس میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو پوزیشن ہے، قبضہ ہے، اس کی قانون میں بہت زیادہ اہمیت ہے. کس طرح سے کہ ایک پراپرٹی ہے، اس کے دو مالکان یعنی جوائنٹ کھاتا. آپ لوگ جانتے ہیں جو پراپرٹی اونرز ہیں کہ مشترکہ کھاتا کیا ہے. اب مکان ہے وہ ایک بھائی نے تعمیر کیا ہوا ہے، دوسرے بھائی کا پلاٹ وہ ساتھ میں خالی ہے. اب وہ جو بھائی ہے جس کا صرف پلاٹ ہے، وہ کل کو آپ کے خالی مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میں نے تعمیر کر رکھا ہے. پراپرٹی کا تو وہ مالک ہے، کیونکہ نیچے جو پراپرٹی ہے وہ تو جوائنٹ ہے. وہ اپنا ملکیت کا ثبوت دے سکتا ہے کہ یہ دیکھیں جناب، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری زمین ہے، اور اس پہ تعمیرات بھی میں نے کی ہوئی ہیں، اور دیکھیں قبضہ بھی میرا ہے. تو پھر آپ کے لیے مسئلہ تو بن گیا. اب آپ ثابت کرتے پھریں گے کہ یہ آپ نے تعمیر کی ہے، اس نے نہیں کی. تو یہ اتنا آسان نہیں پھر رہ جاتا اس کو ثابت کرنا. تو اس لیے یا تو آپ اس میں رہ رہے ہیں، یا آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر کے رکھیں، پھر آپ کے پاس ایگریمنٹ ہوگا. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو پراپر لاک رکھیں. اور اگر آپ نے لاک نہیں رکھنا تو اس میں آپ پھر پیسے دے کے گارڈ رکھیں جو آپ کے بیاف پہ اس کی پوزیشن میں رہے گا، وہ وہاں اس کو اوپن رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا. نیکسٹ یہ ہے کہ اف یو آر گوئنگ ٹو لیز آؤٹ یور پراپرٹی، sign a rent agreement, register it with the rent registrar, and also provide a copy of the same to your local police station. کہ اگر آپ پراپرٹی رینٹ آؤٹ کر رہی ہیں تو اس کا رینٹ ایگریمنٹ کریں اور اس کو پراپر آپ رجسٹر کروائیں رینٹ کنٹرولر کے پاس، اور اس کی کاپی آپ پولیس اسٹیشن میں بھی جمع کروائیں. اب اوپر بھی ٹیننسی کی بات ہوئی، سیم وہ بھی آلموسٹ بات تھی، لیکن اب ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جب آپ کی ایگریکلچرل لینڈ ہے، زرعی اراضی ہے، تو اس کے لیے کیونکہ ٹیننٹ کی ٹرم یوز ہوتی ہے، ٹیننسی ایکٹ ہے اس کے لیے، تو وہ اس حوالے سے بات کی جاتی ہے. جبکہ یہ جو ہے یہ رینٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. یہ اس گھر کے لیے ہے، یعنی جہاں تعمیرات ہوئی ہیں اور ایک گھر ہے، تو اس کے لیے پھر یہ رینٹ کا یہ یوز ہوتا ہے. نیکسٹ جناب اس میں یہ ہے کہ اف یو آر میکنگ اے بینامی ٹرانزیکشن، کیپ اوریجنل ڈاکیومینٹس آف پراپرٹی اینڈ پیمنٹ ریسپٹس ود یو. اب بینامی ٹرانزیکشن سے مراد یہ ہے کہ پیمنٹ کوئی اور شخص ادا کر رہا ہے جبکہ پراپرٹی کسی اور کے نام لگ رہی ہے. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے باہر بیرون ملک، وہ یہاں کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس اپنے ڈاکومنٹس نہیں ہیں کہ وہ اپنے نام پہ لے سکے. تو وہ سپوز اپنے بھائی کو پیسے بھیجتا ہے کہ یہ پلاٹ لو، اور کل کو اس کے اوپر وہ تعمیرات بھی کروا دیتا ہے. اب پیمنٹ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ کر رہے، جبکہ پراپرٹی نام لگ گئی ہے جو پاکستان میں رہنے والا بھائی ہے اس کے نام. اب یہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بینامی ٹرانزیکشن کے پیمنٹ آپ نے کی، پراپرٹی دوسرے بھائی کے نام لگ گئی. اب یہ ہے کہ کل کو اگر آپ اس پراپرٹی کو اپنے نام کروانا چاہتے ہیں اور وہ بائی انکاری ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو یہ سارے ثبوت چاہیے ہوں گے، خاص طور پہ ان پیمنٹس کے کہ جو آپ نے پیمنٹس کی. ایسے موقع پہ پھر اگر وہ کیس چل بھی جاتا ہے، اور کیس ایسے چلتے ہیں، تو ان میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ادھر بھائی ہے پاکستان کا، اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ 1.5 کروڑ کا آپ کا مکان ہے یا 2 کروڑ کا مکان ہے، یہ آپ نے کیسے بنایا ہے. اب اگر اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہ ہو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ 2 کروڑ میرے پاس کہاں سے آیا، تو پھر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے. یعنی جو بیرون ملک رہنے والا ہے وہ کہتا ہے جناب یہ دیکھیں میں نے یہ 2 کروڑ بھیجا ہے، یہ اس کے ثبوت ہے میرے پاس، میں جو اپنے بھائی کو پیسے بھیجتا رہا ہوں وہ ثبوت اپنے دکھاتا ہے 2 کروڑ کے. اور پھر وہ پراپرٹی بھی اگر وہ اس سے میچ کر جائے کہ یہ بھی اسی دورانیے میں لی گئی ہے جب یہ باہر سے پیسے آ رہے تھے، اور جو لوکل یہاں رہنے والا بھائی ہے وہ اس کے پاس کوئی سورس آف انکم بھی نہ ہو، تو پھر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے کہ آپ کی بات جینوین ہے، کیونکہ آپ تو ثبوت دے رہے ہیں اس پیمنٹ کے، جبکہ اس دوسرے بھائی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ جناب یہاں شیئر کرنے کی، یہ کیونکہ ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں یہ کافی ہدایات اس طرح سے موجود ہیں، تو میں ان کو ریڈ آؤٹ بھی کر رہا ہوں، اور جہاں کوئی ایکسپلینیشن ہو تو وہ بھی ساتھ میں کر دیتا ہوں.
تو یہ چند میں نے پہلے شیئر کی، چند آج شیئر کی. اب اس میں کافی، اس سے نیکسٹ بھی موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا نہیں کرنا. پہلے تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. اب آگے وہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو وہ نیچے ہیں، تو وہ بھی میں نیکسٹ اس میں آڈیو میں وہ بھی شیئر کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی.